صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهدية الشريف شرمائے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا موضوع سخن ہے فارسی دانی علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ترجمان تلاش کیا۔ ایک یہودی تاجر حاضر کیا گیا جو فارسی اور عربی دونوں زبانیں جانتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مادری زبان فارسی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کی اور یہود کی مذمت کی، جس سے یہودی بہت غضبناک ہو گئے، یعنی غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں تحریف کر دی۔ تحریف مطلب بدل دیا، اور کہا کہ سلمان معاذ اللہ آپ کو گالی دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہم کو کیوں کر برا کہہ سکتا ہے؟ یہ تو ہماری تعریف کر رہا ہے اور یہودیوں کے حق سے انکار کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا، اگر آپ اس کا کلام سمجھ سکتے تھے تو مجھے بلا کر میرا وقت کیوں ضائع کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے فارسی سکھائی۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، اس سے پہلے میں آپ کو برا جانتا تھا، لیکن اب مجھے آپ کے سچے نبی ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف عربی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر زبان سکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کو کوئی پکارتا ہے، آپ اس کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس کی فریاد ریسیو کرتے ہیں۔ صرف اہل زبان ہی کی زبان نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بے زبانوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے اونٹ، ہرنی وغیرہ کی بات سنی، سمجھی اور ان کی فریاد رسی فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا یعنی تمام دنیا والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اپنی زبان میں پکارتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فریاد رسی فرماتے ہیں ہر پکارنے والے۔ اور صرف اہل زبان کی ہی زبان نہیں بلکہ بے زبانوں کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں، جیسے جانوروں وغیرہ، جیسا کہ آپ نے واقعہ سماعت کیا ہوگا اونٹ کے بارے میں اور ہرنی کے بارے میں، جو ہے واقعہ بہرحال آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جانوروں کے کلام کو سنا اور پھر ان کی فریاد رسی فرمائی۔ بچپن کی فصاحت۔ حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت حلیمہ سے روایت کیا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کے ہوئے تو گھٹنوں کے بل گھر کے صحن میں ہر طرف پھرتے۔ تیسرے مہینے میں آپ پیروں پر کھڑے ہونے لگے۔ چوتھے مہینے میں آپ دیوار پکڑ کر چلنے لگے۔ 5ویں مہینے میں آپ چلتے پھرتے۔ 8ویں مہینے میں آپ چلتے پھرتے۔ 8ویں ماہ میں آپ پوری طرح کلام کرنا سیکھ گئے، اور 9 ماہ کی عمر میں ایسا فصیح و بلیغ بولتے تھے کہ آپ کی قوم کے فصحاء اور بلغاء بھی آپ کا کلام سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کا معلم خود اللہ کے کائنات ہو، جسے اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرمائے، خود خلاق کائنات جسے زبان و بیان سکھائے، پھر اس کی زبانداری اور اس کی فصاحت اور بلاغت کی مثال کہاں مل سکتی ہے؟ بے شک نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خاصیت ہے کہ
9 مہینے کی عمر میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فصیح و بلیغ کلام فرماتے تھے. لہذا رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہم تمامی حضرات کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف عطا فرمائے.